أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. ولعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفزائرهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود کا سارا علی محمد اور آل محمد. والی پنجوں کا ارشاد ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہمیں فرش عزائے حسینی عطا کر دیا. مسلسل آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے، عنوان ہمارا قرآن اور وارثان قرآن ہے، اور اس مجلس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کو گفتگو کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کل میں نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا فقہی مسئلے کے عنوان سے وہ تھے مبطلات نماز. آپ کے سامنے شروع کے 2 مبطل بیان کیے تھے، آج تیسرا اور چوتھا مبطل بیان کرنا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ مبطلات نماز میں سے ایک مبطل یہ بھی ہے کہ انسان نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو باندھے. اگر انسان نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کو باندھے گا تو یہ اس کا ہاتھوں کو باندھنا اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، چاہے یہ ہاتھوں کو باندھنا عاجزی کی بنیاد پہ ہو، انکساری کی بنیاد پہ ہو. اگر نماز کے دوران ہاتھوں کو باندھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر وہ ہاتھ اس نیت سے باندھے کہ یہ ہاتھوں کو باندھنا نماز کی شرط ہے تو وہ فرماتے ہیں تو اب فقط اس کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ یہ کام بھی حرام ہو جائے گا. اس کے علاوہ اب چونکہ بالکل آسان سی بات ہے کہ وہ شرط سمجھ کے اگر نہیں باندھ رہا، بھولے سے یا مجبوری سے یا تقیے کی بنیاد پہ اپنے ہاتھوں کو باندھے، اور اب کوئی ایسی صورت ہے کہ نہ بھولا ہے نہ مجبوری ہے نہ تقیہ ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ کھجانے کی نیت سے اس نے ہاتھوں کو کچھ دیر کے لیے باندھ دیا، تو یہ کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں اگر وہ ہاتھوں کو عاجزی اور انکساری کی نیت سے باندھے گا تو باطل ہے، اور اگر اس کام کو شرط سمجھے گا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے تو یہ کہہ رہے ہیں فقط باطل نہیں ہے بلکہ یہ کام بھی حرام ہو جائے گا.
اگر آپ تک یہ مبتل پہنچ گیا ہے تو آپ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ ہم سب فرش ادا پہ اس نیت سے آتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ فرش ادا بچھانے کا، مجلس برپا کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے دل جب بھی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ضرورت ہے حسین پہ گریے کی، تو ہم فرش ادا پہ آ جاتے ہیں، چاہے یہ اعلان فجر کے بعد ہو یا فجر سے پہلے ہو۔ عزادار امام حسین کبھی نہیں گھبراتے، مجلسوں میں اسی شدت کے ساتھ شرکت ہوا کرتی ہے۔ آپ کا یہاں پہ آنا اس وقت میں اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل کربلا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ ہم کربلا کے ساتھ ہیں، کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں، لہذا جب تک بھی گفتگو ہے توجہ سے اور مکمل ہمت گوش ہو کے جملہ سنیے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، مجھے معلوم ہے میری آواز اس وقت آپ کو تکلیف دے رہی ہوگی، اور چونکہ آواز بہت زیادہ بھاری ہو رہی ہے لہذا میں اس سے پہلے سے آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو عنوان رکھا تھا، کل آپ کے سامنے میں نے مختلف قرآنی آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ صراط مستقیم کیا ہے، اگر گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ میں نے آپ سب کے سامنے بتایا تھا کہ پروردگار سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، فقط یہ نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم ہیں، بلکہ آپ کے قدم جہاں پر ہیں وہ مقام صراط مستقیم ہے۔ یہ کل واضح ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول جہاں جہاں آپ کے قدم ہیں، اس کا مطلب میرا نبی اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں آنا صراط مستقیم ہے، میرا نبی اگر ممبر پہ ہے تو ممبر پہ آنا صراط مستقیم ہے، میرا نبی اگر میدان جنگ میں ہے تو میدان جنگ میں جانا صراط مستقیم ہے، میرا نبی اگر میدان غدیر میں ہے تو میدان غدیر میں آنا صراط مستقیم ہے۔ یہ کل آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی ہے اگر آپ کے اذہان میں ہے۔ آج اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ قرآن کی ایک آیت سے آپ کے سامنے دلیل پیش کروں، دعویٰ میرا سنتے جائیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے، مجھے بتائیں نبی کے قدم افضل ہے یا نبی کے دوش افضل ہے؟ بظاہر یہی ہے کہ نبی کے دوش افضل ہے، ویسے تو نبی کا پورا جسم ہی معجزہ ہے، لیکن بمقابل قدم کے نبی کے دوش افضل ہے۔ تو جب نبی کے قدم جہاں پر آ جائیں وہ مقام صراط مستقیم ہو سکتا ہے، تو جس کے قدم نبی کے دوش پر آ جائیں وہ مقام صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ مولا بھی صراط مستقیم ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دلیل کے طور پہ قرآن کی ایک آیت صراط مستقیم کو بتاتی ہے۔ قرآن ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے یہ میرا جو راستہ ہے یہ میرا راستہ مستقیم ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے یہ جملہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا یا نہیں۔ کلام عرب میں جب بھی لفظ ھذا آ جائے تو اس کا مطلب اب متکلم مخاطب کو بتانے کے لیے کسی چیز کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اشارہ کروں کہ یہ پانی کا گلاس، تو میرا اشارہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ پانی کا گلاس بھی موجود ہو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو ضروری ہے کہ جس چیز کی جانب اشارہ کر رہا ہے وہ چیز بھی وہاں موجود ہو۔ کیا کہا؟ یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ مستقیم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاتبعوہ، آپ نے اس راستے کی اتباع کرنی ہے۔ بالکل آسان سی بات سے، بالکل آسان سے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر صراط مستقیم واقعی کوئی راستہ ہوتا تو میری عقل کہتی ہے کہ راستے پہ تو چلا جاتا ہے، راستے کی تو اتباع نہیں ہوتی ہے۔ اتباع ہوتی ہے اقوال کی، افعال کی، کردار کی۔ تو ثابت ہوا کہ صراط مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم ایک ایسی شخصیت ہے جو چلتی بھی ہے، جو بولتی بھی ہے، جس کے پاس افعال بھی ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی، جس کے پاس کردار بھی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی حقیقت میں راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی جانب پروردگار اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پروردگار نے کیسے اشارہ کیا ہے؟ تو پروردگار نے صراط مستقیم بتانے کے لیے ھذا اور فے کو ایک کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرا راستہ ہے، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ مستقیم ہے۔
فاتبعوہ، آپ اس راستے کی اتباع کریں۔ یعنی پروردگار نے صراط مستقیم بتانے کے لیے حاذا اور فے کو ملا دیا ہے، حاذا اور فے کو ایک کر دیا ہے۔ تو جس شخصیت پہ رسول حاذا اور فے کو ایک کر دیں گے وہ مقام صراط مستقیم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نے پروردگار سے پوچھا پروردگار کیسے پتہ چل جائے کہ کون صراط مستقیم ہے؟ تو نے کس شخصیت پہ حاذا اور فے کو ایک کر دیا ہے؟ بات میری مقدمتاً تھوڑی گفتگو تھوڑی ثقیل ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہو جائیں گے۔ میں کہوں پروردگار یہ کیسے پتہ چلے کہ کس شخصیت پہ تم نے حاذا اور فے کو ایک کیا ہے؟ تو پروردگار کہے گا میں نے کہا نماز پڑھو، تم نے پڑھی؟ پروردگار نماز پڑھی، کس نے پڑھ کے بتایا؟ کہا رسول نے پڑھ کے بتایا۔ کہا میں نے کہا روزہ رکھو، تم نے رکھا؟ کہا رکھا، کس نے رکھ کے بتایا؟ رسول نے رکھ کے بتایا۔ تو پروردگار کہے گا میں آج جس شخصیت پہ حاذا اور فے کو ایک کر رہا ہوں، رسول بھی اپنی زندگی میں اسی شخصیت پہ فے اور حاذا کو ایک کر دیں گے۔ تو جس شخصیت پہ رسول فے اور حاذا کو ایک کر دے وہی صراط مستقیم ہوگا۔ ہم رسول کے پیچھے پیچھے چلتے رہے کہ رسول کسی مقام پہ کسی شخصیت پہ فے اور حاذا کو ایک کر دے تو اسی شخصیت کو صراط مستقیم مانے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رسول کا مکی دور گزرا، رسول نے فے اور حاذا کو نہیں ملایا۔ رسول کی ہجرت مدینہ ہوئی، فے اور حاذا کو نہیں ملایا۔ رسول کی جنگ بدر ہوئی، فے اور حاذا کو نہیں ملایا۔ رسول کی جنگیں گزر گئی، فے اور حاذا کو نہیں ملایا۔ رسول کی صلح حدیبیہ ہوئی، فے اور حاذا کو نہیں ملایا۔ رسول کی فتح مکہ ہوئی، فے اور حاذا کو نہیں ملایا۔ توجہ آخری پر تک رسول کی زندگی کا ایام گزرتے جا رہے ہیں، رسول فے اور حاذا کو نہیں ملا رہے، لیکن مسلمانوں نے دیکھا کہ رسول آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان میں رک رہے ہیں، اپنے بھائی کا ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ قرآن کی فے سے رسول کا فے ملا، قرآن کی حاذا سے رسول کا حاذا ملا۔ ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فحاذا علی مولا۔ ثابت ہوا کہ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ میرا دعویٰ کیا تھا؟ امیر علیہ السلام صراط مستقیم ہے۔ میں نے دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی، کون ہے صراط مستقیم؟ دیکھیں اوروں کا تو نہ جانے علی کے نام سے کیا کیا باطل ہو جاتا ہے، بھئی آپ کا کیا جا رہا ہے، آپ نہیں بول رہے۔ کون ہے صراط مستقیم؟ مولا علی صراط مستقیم ہے۔ تو پتہ چلا علی ہی صراط مستقیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے اپنی زندگی میں علی کی جانب فے اور حاذا کو ایک کر دیا ہے۔ اچھا غدیر کا واقعہ یاد آ گیا ہے تو آپ کے سامنے ایک جملہ غدیر کے حوالے سے پیش کروں اور انشاءاللہ زحمت تمام۔ بھئی یہ غدیر ہے کیا؟ جانتے ہیں غدیر کیا ہے؟ غدیر کی آیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جشن غدیر جب ہوا تھا آپ نے یہ سارے جملے سنے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول پہنچا دیجئے اس کو کہ جو آپ پر پہلے سے نازل ہو چکا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بھئی قرآن کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص روش ہے۔ کیا قرآن کی روش ہے؟ قرآن کی روش ہے، توجہ آخری فرد تک۔ قرآن کی روش یہ جملہ امانت آپ کے سامنے رکھوا رہا ہوں۔ قرآن کی روش یہ حضور توجہ کہ قرآن مخاطب رسول کو کرتا ہے، حکم مسلمانوں کو دیتا ہے۔ ایسا یہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مخاطب اس کو کیا ہے، قرآن نے رسول کو مخاطب کیا ہے۔ حکم کسے دے رہا ہے؟ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مخاطب کسے کیا ہے؟ رسول کو کیا ہے۔ حکم کسے دے رہا ہے؟ مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، خطاب کس سے کر رہا ہے؟ رسول سے۔ حکم کسے دیا ہے؟ مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو قرآن کی روش آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ قرآن حکم مسلمانوں کو دیتا ہے، مخاطب رسول کو کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی مقام امتحان میں ہم تھے، ہم نے اپنا دامن چھڑایا، رسول کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے کہنا شروع کیا بھئی اللہ کہہ رہا ہے اے رسول نماز پہنچا دی، یہ ولایت کا اعلان نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ روزہ پہنچا دیا، یہ اعلان نہیں پہنچایا، کچھ نہیں کیا۔ حج پہنچا دیا، یہ اعلان نہیں پہنچایا، کچھ نہیں کیا۔ زکوٰۃ پہنچا دی، یہ اعلان نہیں پہنچایا، کچھ نہیں کیا۔ مقام امتحان میں ہم تھے، ہم نے رسول کو کھڑا کر دیا۔ پروردگار رسول کو مخاطب کر رہا ہے، حکم مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے بھئی چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے حج کر لو، جتنی لمبی لمبی جا کے پوری رات جا کے عبادت کر لو، میں لفظ بدلو بھائی وہ بھی نمازیں پڑھ لو جو شریعت میں نہیں ہیں، وہ سارے روزے رکھ لو جو شریعت میں نہیں ہے، لیکن اگر علی کو نہ مانا تو یہ ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ مل کے درود کا سہارا لے محمد علی محمد۔
ثابت ہوا قرآن خطاب رسول سے کر رہا ہے، حکم مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ اب بات یہاں پہ آ گئی ہے تو یہ جملہ میں ضروری ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اب تک میں نے جتنے بھی جملے آپ کے سامنے کہے ہیں یہ جملہ سب سے بڑا آنے والا ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے کل کی مجلس جیسے سنی تو یہ جملہ آپ جیسے بھی سنیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ اچھا مجھے بتائیں حضور، دیکھیں یہ بات میری عقل میں تو نہیں آ رہی کہ ایک انسان پوری رات جاگ کے نمازیں پڑھتا رہے، پورا دن روزے رکھے، 1000 حج کرے۔ رسول کی حدیث ہے نا، اگر صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، علی کی محبت نہیں ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے بھئی؟ ایک دلیل ہے، مجھے بتائیں دنیا میں اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے بچوں نے تو مجھے معلوم ہے، نہیں معلوم کنویں دیکھے ہیں یا نہیں، لیکن بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بھائی پرانے زمانے میں، آج بھی اگر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو آپ وہاں پہ آپ کو کنویں نظر آ جائیں گے۔ سیستانی صاحب کا نہیں، پرانے علماء کا یہ اجماع ہے اس بات پہ کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 جوڑ پانی کے نکال لیے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ پرانے علماء کا نظریہ ہے، یعنی اگر کنویں میں نجس العین جانور میں گر جائے، کتا گر جائے تو 40 جوڑ پانی کے نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ اچھا یہ بات بڑی آسانی سے میں نے کہہ دی، 1 ڈول پانی کے نکالنے میں انسان کے بازو درد ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے 1 ڈول، 2 ڈول، 5 ڈول، 10 ڈول، 20، 30، 40 جوڑ پانی کے نکالنا کتنا تکلیف دہ کام ہے۔ 40 جوڑ پانی کے نکالیں، انسان کے بازو کا عالم کیا ہوگا؟ بالکل اسی شخص کی طرح جو پوری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے، علی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ آپ کو ملانا ہے، میں فقط آپ کے سامنے جملے پیش کر رہا ہوں۔ بھائی 40 جوڑ پانی کے نکالے، انسان کے بازو کی کیا حالت ہوگی؟ 40 جوڑ نکال لیے، آیا کہا حضور آپ نے کہا تھا 40 جوڑ نکالنے کنواں پاک ہو گیا۔ ہم نے کہا چاہیے آپ کے کنویں کے پاس چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے جب کنویں میں جا کے دیکھا تو کنویں میں کتا تو پڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے تو کہا تھا پانی نکالنا ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کتا بھی نکالنا ہے۔ میں کہوں بھائی آئے بدعقل، بے شعور، نہ سمجھ، کم ظرف، جب تک تو اپنے کنویں سے کتا نہیں نکال لیتا، 40 کیا 40,000 ڈول بھی پانی کے نکالے تو یہ سارا پانی کا نکالنا بیکار ہے۔ بھائی 14 سال سے دنیا کو یہی تو سمجھا رہے، جب تک عمل کے کنویں سے بغض علی کا کتا نہیں نکل آتا، 40 کیا 40,000 سال بھی عبادتیں کرتے جاؤ گے تو منہ پہ مار دی جائیں گی۔ مل جب تک تمہارا عمل بغض علی کے کتے سے پاک نہیں ہو جاتا، جتنی عبادتیں کرتے رہو گے۔ یہ غدیر ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کیسی عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ میں نے کل شاید آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ کربلا میں اب کوئی اور تیسرا گروہ نہیں تھا، یا تو بندہ حسینی تھا یا بندہ یزیدی تھا۔ جو حسینی تھا غدیر کو ماننے والے تھے، اور جو یزیدی تھے غدیر کا انکار کرنے والے تھے۔ بس عزیزوں، آج سے میں نے آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے مسائل کا آغاز کرنا ہے۔ کل آپ کے سامنے جناب مسلم اور اولاد مسلم کا ذکر ہوا تھا، آج آپ کے سامنے اس بیوی کے 2 شہزادوں کا ذکر کرنا ہے کہ جس بیوی کا لقب ام المصائب ہے۔ میں گزارش کروں گا اگر ممکن ہے تو چراغوں کو بجھا دیا جائے تاکہ رونے میں کوئی بخل نہ کر سکے۔ عزیزوں، بیوی کا لقب کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا نا، ام المصائب، یعنی یہ بیوی وہ ہے کہ جس سے مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے۔ جانتے ہیں اس بیوی کی مصیبت کا آغاز کربلا سے نہیں ہوا، بلکہ اس بیوی کے مصائب کا آغاز اگر ہوا ہے نا تو وہ 11 ہجری مدینے سے ہو گیا۔ اس بیوی نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کے نانا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سوئیں گے۔ اس بیوی نے اپنی ماں کے چہرے پہ لگتے ہوئے تماچوں کو بھی دیکھا، اس بیوی نے اپنی ماں پہ اڑتے ہوئے تازیانوں کو بھی دیکھا، اس بیوی نے اپنی ماں کے بال سفید ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔
اس بیوی کے مسائل یہ ہیں کہ اس بیوی نے اپنے ماں کو دیوار کے سہارے سے چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ عزیزوں، آپ یہ جملہ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، ذرا چشم تصور سے سوچیے کہ 18 برس میں کسی کا ایسا حال نہیں ہوتا کہ چلنے کے لیے اب اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 18 برس میں کسی کا ایسا حال نہیں ہوتا کہ اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہو۔ اس بیوی نے اپنی ماں کے اوپر ایسے مصائب دیکھے کہ اس کی ماں بولتی جاتی تھی، صبت علیہ مصائب، بابا ایسے مصیبت آئے ہیں اگر دنوں پہ پڑھتے تو دن تاریک راتوں پہ تبدیل ہو جاتے۔ بس عزیزوں، ایک دن وہ آیا کہ اس بیوی نے اپنے بابا کے سر پہ لگتی ہوئی شربت کو دیکھا۔ اس بیوی نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کے بابا کا چہرہ اتنا زرد ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا کہ سر پہ لگی ہوئی پیشانی پہ پٹی زیادہ سرد ہے یا امام کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ عزیزوں، ایک منظر وہ آیا کہ اس بیوی نے اپنے بھائی کو کلیجے کے ٹکڑے اگلتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس بیوی نے اپنے بھائی کے جسم سے تیر نکالتے ہوئے بھی دیکھا۔ تیر نکالتی جاتی تھی، یہ بیوی کہتی جاتی تھی، اے نانا آپ کہا کرتے تھے حسن میرا امیر ہے، حسین میرا غریب ہے۔ نانا، امت نے آپ کے امیر کے ساتھ یہ سلوک کیا گئے، نہیں معلوم کربلا میں آپ کے غریب کا کیا حال بنائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، آپ کی صدائیں بلند ہیں، انشاءاللہ مزید بلند ہو جائیں گے۔ عزیزوں، اس بیوی نے ایک وقت وہ بھی دیکھا جب امام حسین نے اعلان کیا کہ یہ کارواں مدینے سے چلتا ہے۔ جانتے جب اس بیوی کا عقد ہوا تھا نا تو میرے مولا نے شرط رکھی تھی، جناب امیر نے شرط رکھی تھی کہ اگر حسین مدینہ سے جانے کا ارادہ کرے تو زینب بھی مدینہ سے جائے گی۔ بس عزیزوں، عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ اعلان سنا اور اس کے بعد اس شرط کو منظور کیا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب حسین مدینہ سے نکلے گئے۔ بس عزیزوں، علماء بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کے دونوں شہزادے اون و محمد اس وقت تک مدینہ میں ہیں۔ حسین کا یہ کارواں مکہ پہنچا، مکے سے 8 ذی الحج کو نکلا ہے۔ ابھی مکے سے کچھ فاصلے پہ ہی تھا کہ ابوالفضل عباس آتے اور کہتے ہیں مولا حسین ایسا لگ رہا ہے کوئی پیچھے سے ہماری طرف آ رہا ہے، مولا ذرا کاروان کو روکیے گا۔ اب جو کاروان کو دیکھا تو دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار نظر آتے ہیں۔ عزیزوں، میرے مولا نے کہا عبداللہ کیوں آئے ہو؟ خیریت ہے؟ عبداللہ کے ساتھ دونوں شہزادے، ایک کا نام اون ہے ایک کا نام محمد ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں مولا میں اپنی زوجہ سے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزوں، خیموں کو لگایا گیا، جناب زینب خیمے کے اندر ہے، عبداللہ اس خیمے میں داخل ہوئے جس خیمے میں شہزادی زینب ہے، جس خیمے میں ام المصائب ہے۔ جملہ سنیں گے اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، اجرکم اللہ۔ عزیزوں، جناب زینب نے کہا عبداللہ اگر آپ مجھے یہاں سے لے جانے آئے ہیں تو زینب آپ کی اطاعت کرے گی، آپ کا حکم ماننا زینب پہ واجب ہے، لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھ لیجئے گا زینب حسین سے جدا ہوگی تو زینب کا لاشا یہاں سے جائے گا۔ میں کہوں گا بی بی آج اپنے مولا سے جدا نہیں ہوا جا رہا، ارے نہیں معلوم 11 ہجری کو کربلا سے کیسے جدا ہوگی۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے، بی بی میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں آپ کے رتبے کو جانتا ہوں، اے بی بی میں آپ کو یہاں سے لے جانے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی حدیث پہ عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد فرمایا کرتے تھے اگر کبھی سفر پہ جاؤ تو صدقہ نکال لیا کرو، ارے میں یہ تو سامان صدقہ لے کے آیا ہوں، اگر جنگ کی نوبت آ جائے ایک تو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا، ایک تو میری جانب سے صدقہ کر دینا۔ عزیزوں، میں نے سارے مصائب چھوڑے، بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ جانتے شب عاشور عالم یہ تھا کہ ہر بیوی اپنے قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ ایک خیمے سے رونے کی آواز آتی تھی، ایک بیوی کہتی جاتی تھی ارے ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کرتی ہے، لیکن رباب کتنی بے قسمت ہے، رباب کے پاس تو ایک سکینہ ہے ایک علی اصغر ہے، ارے سکینہ لڑکی ہے جہاد واجب نہیں ہے، اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ جنگ پہ جا نہیں سکتا۔ عجب نہیں میرے مولا نے کہا رباب کل آپ کی قربانی زیادہ قبول ہونے والی ہے۔
عزیزوں ایک بیوی ہے اپنے دونوں شہزادوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی جاتی ہے، بالوں کو سنوارتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے اے میرے شیروں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اور اے میرے شیروں تم کل جنگ کرنا اور مجھے معلوم ہے تم بڑی خوب جنگ کرو گے، لیکن اے میرے شیروں اگر جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچنا تو بچوں یاد رکھنا کہ پانی نہ پینا، ماموں کی سکینہ بڑی پیاسی ہے، ماموں کا علی اصغر بہت پیاسا۔ عزیزوں یہی مقام تھا، یہی وجہ تھی جب دونوں شہزادے زمین کربلا پہ گرے ہیں تو روایت نقل کرتی ہے ایک فوراً شہید ہو گیا ہے، ایک کے اندر تھوڑی رمق باقی تھی، ایک جانب سے مولا عباس آگے بڑھے ہیں، ایک جانب سے مولا حسین آگے بڑھے ہیں۔ مولا حسین نے ایک شہزادے کا سر اپنے سانوں پہ لیا، شہزادہ کچھ کہنا چاہتا تھا، میرے مولا نے اپنے کان قریب کیے تو شہزادہ کہتا تھا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دینا، ہماری ماں کو کہنا اماں فرات کے کنارے گئے تھے لیکن آپ کی وصیت یاد تھی، 3 دن کے پیاسے ہیں لیکن آپ کے شہزادوں نے پانی نہیں پیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد عالم ہمارے ناسوں کو معراج رومال فاطمہ زہرا عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد عالم محمد کا ہمارے اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہماری بے نور تڑپتی ہوئی آنکھوں کو کربلا کے دیدار سے ٹھنڈک عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ظلم و جور کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین۔